والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کے آج کی اس پرکیف محفل میں حاضر، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل پاک میں زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب اور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، پیر سید طیب حسین شاہ صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی سادات کرام موجود ہیں، معذرت کے ساتھ میں نام نہیں جانتا، سادات ہمارے سروں کا تاج ہیں، جتنے بھی سادات ہیں اس محفل کی صدارت فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک ہمارے محترم عبد الرزاق صاحب، انہوں نے حضور کے ذکر کی اور پتہ چلا کہ ان کا بیٹا محمد وقاص جو دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، ان کے ایصال ثواب کی نیت سے اپنے گھر میں اس سالانہ محفل پاک کا انعقاد کیا۔ ہم سارے آج کی محفل پاک میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ چند ایک باتیں حضور الاسلام کے ذکر کے حوالے سے اور نبی پاک الاسلام کی آل رسول کے حوالے سے، سادات کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تمہید میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی، آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں، کوئی محلہ، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر بے سکونی نہ ہو، بے چینی نہ پائی جائے۔ آج کا نوجوان اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے فلمیں دیکھتا ہے، آج کا نوجوان اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے اپنے موبائل کی سکرین پہ نہ جانے کون کون سے گندے مناظر دیکھتا ہے۔ لیکن آئے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رب کے کلام سے سوال کرتے ہیں، اے مالک کریم ہمیں بتا ہمیں سکون کدھر سے ملے گا؟ جب رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ کے پاک کلام نے ہمیں یہ جواب دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندے اگر تو سکون چاہتا ہے وہ تو میری یاد کے اندر ہے، اگر تو سکون چاہتا ہے وہ تو میرے ذکر کے اندر ہے۔ آج ہم اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، 24 گھنٹے دن اور رات کا وقت ہمارا بیت جاتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کا ذکر کس انداز سے کرتے ہیں؟ کتنا وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکالتے ہیں؟ دنیا داری کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ہر وقت ہم دنیاوی کاموں کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے وقت نکالنا نا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے شیطان ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکات شریف کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ اللہ
اپنے محبوب کریم کی امت سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے محبوب پاک کی امت سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ صاحب مشکات نے اس حدیث کو لکھا، ان للہ سیارۃ من الملائکہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اے میرے صحابہ کچھ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین کے اوپر سیر کرتے ہیں، فَإِذَا مَرُّوا بِحَلَقِ ذِكْرِ، جب وہ ذکر والوں کی محفل کے پاس سے گزرتی ہے نا تو قَالَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اُقْعُدُوا هَؤُلَاءِ، آؤ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ محفل پاک ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر پاک ہو رہا ہے۔ اب اس محفل پاک میں رب کے فرشتے بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک کا جمل ہے، فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا مَعَهُمْ، جب وہ محفل کو سجا کے بیٹھنے والے میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور فَإِذَا دَعَا الْقَوْمَ فَآمَنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ، محفل کو سجا کے بیٹھنے والے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے نا، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، دعا ہوگی، محفل پاک ختم ہوگی، حتیٰ تفرقوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، قال بعضهم لبعض، یہ فرشتے پھر محو گفتگو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ اپنے گھروں سے چل کے اس محفل پاک میں آئے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا اللہ نے باب کرم کھولا ہے یا نہیں، اللہ نے ہمارے لیے بخشش ہماری فرمائی ہے کہ نہیں، لیکن یہ محفل حضور میں آئے، اللہ کا ذکر کیا، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، درود و سلام پڑھا، اب گھروں کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ نبی پاک کے ذکر کی محفلوں میں اللہ کے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور پھر جب یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے بندے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن قانون قدرت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے تیرے نام کی محفل کو سجا کے بیٹھے تھے، اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے مجھ سے مانگ کیا رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں مولا تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے، عرض کی مولا نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ تجھ سے تیری جنت کے سوالی بنتے، اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ میرے بندے پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں مولا دوزخ سے، اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ تجھ سے جہنم سے نجات کی دعائیں کرتے، اللہ فرماتا ہے گواہ بن جاؤ میں نے سارے بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان پہ تو کرم ہو گیا، ایک ایسا بندہ بھی تھا جو راہ گزر مسافر تھا، گلی سے رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں پہ نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی محفل پاک لگی ہے، اس نیت سے اس محفل پاک والوں کے پاس تھوڑی دیر رک گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے آج میں نے اس کو بھی تحفہ بخشش عطا فرما دی۔ پتا چلا کہ یہ محفلوں کو ہم عام سمجھتے ہیں، یہ عام نہیں، یہ بڑی برکت والی ہے، آپ یقین فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کتنے ہمارے دوست بھائی بزرگ ایسی ہوں گے اس وقت نہ جانے کون کون سی گندی اور غفلت والی محفلوں میں بیٹھی ہوں گے، یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب پاک کے ذکر کی محفل کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ الغافلین بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک دن میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا مدینہ پاک کے ایک بازار میں اعلان کیا، اور اعلان پتہ ہے کیا کیا،
آپ نے فرمایا لوگوں تم اپنے کام کاج میں مصروف ہو، مسجد نبوی میں نبی پاک کی معراج تقسیم ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کو پتا کہ تو ہم یہ سمجھے گا کوئی نیاز بانٹی جا رہی ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے سرکار سے محبت کرنے والے وہ مسجد میں پہنچے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر صحابہ کرام حلقے بنا کے نہ دین سیکھ رہے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا جلوہ فرمائے لوگوں کو دین کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ واپس آئے، کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم نے تو وہاں پر کوئی وراثت میراث نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے دیکھا کیا ہے؟ عرض کی کہ حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ نبی پاک جلوہ فرمائے صحابہ کرام کو دین سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اللہ کے انبیاء کی یہی میراث ہوتی ہے کہ وہ دین کا علم لوگوں کو سکھاتی ہیں۔ کتنی بڑی یہ حدیث پاک ہے، ہم اپنے اندر جذبہ علم دین پیدا کریں، دین سیکھنے کا۔ آئیں ایک اور بات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آل رسول کی شان سنتے ہیں۔ اسی محفل کے والے سے کیونکہ محفل میں بیٹھے ہیں تو کم از کم آج کی محفل میں ہم محفل میں بیٹھنے کے آداب ہی سیکھ لیں۔ ایک اور ادب علماء فرماتے ہیں کہ جس بھی محفل پاک کے اندر جاؤ نا توجہ سے بیٹھو، جو واعظ و نصیحت کیا جائے، تلاوت ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، منقبتیں پڑھی جائیں، وہ توجہ سے سنو اور ان کو اپنے دل کے گلدستے میں جگا دو۔ وجہ کیا ہے؟ جب ان باتوں کو توجہ سے سیکھو گے، سنو گے، اللہ تمہارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے گا۔ جب عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر عمل کی توفیق بھی ملے گی، اور جب بندہ دین پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے پھر اللہ جنت الفردوس میں رسول پاک کا پڑوس بھی نصیب فرما دے گا۔ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، علماء نے کتابوں میں لکھا حضرت سیدنا منصور بن عمار۔ میں دوبارہ دو تین باتیں دہرا دوں کہ ہمیں یاد بھی رہے۔ شروع میں نے کیا بات کی کہ اللہ کے حضور کی نبی پاک کی دین کی محفل میں رب کے فرشتے بھی آتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت منصور بن عمار ایک دن نبی پاک کے ذکر کی محفل سجی تھی، جس طرح آج محفل سجی ہے، لوگ بیٹھے تھے، آپ حضور کا دین، حضور کی شان محفل پاک میں بیان کر رہے تھے۔ ایک نوجوان نا محفل کے دوران کھڑا ہو گیا، کہتا حضرت صاحب 2 منٹ رک جائیں، آپ بیان کر رہے تھے، وہ آپ رک گئے۔ کہتا جی میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھے ہیں، مجھے نا 4 درہم چاہیے، آپ مہربانی کریں، اللہ کے لیے میں کوئی کرتا ہوں، آپ مہربانی کریں کسی سے کہیں میرے غریب کی مدد فرما دیں۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے اپنے بیان کے دوران ہی نا اعلان کیا کہ یار جو کوئی بندہ اس بندے کی خدمت کرے گا اسے 4 درہم دے گا۔ آپ نے فرمایا میں منصور بن عمار اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 4 دعائیں مانگوں گا۔ ایک نا بندہ اور کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضرت صاحب میں مسلمان ہوں لیکن میرا مالک یہودی ہے، اس کے گھر میں نوکری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، قدرت کی بات ہے میری جیب میں ہے ہی 4 درہم، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہوں۔ آپ نے وہ پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ آپ نے فرمایا بھائی بتا کون سی تو اللہ سے 4 دعائیں کروانا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے پہلی دعا یہ کریں کہ میں نا غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ کریں کہ میں نے جو یہ 4 درہم دیے ہیں نا اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے۔ آپ نے فرمایا تیسری، کہتا تیسری دعا یہ کرے اللہ میرے مالک کو رسول پاک کا کلمہ نصیب فرما دے، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اور چوتھی دعا یہ کرے اللہ میری اور میرے مالک کی بخشش بھی فرما دے۔ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 دعائیں مانگی، محفل ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ یہ بندہ جو تھا نا جس نے 4 روپے دیے تھے، 4 دعائیں کروائی تھی، اب یہ اپنے مالک کے پاس گیا۔ مالک چونکہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا، کہتا بھائی آج کام پہ بڑا تو لیٹ آیا، کدھر تھا؟ اب اس بندے نے سارا واقعہ سنایا کہ میں گھر سے تو نکل آیا تھا لیکن رستے میں اللہ کے ولی محفل سے جا کے بیٹھے تھے، اس محفل میں بیٹھ گیا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اسے 4 درہم چاہیے تھے، میرے پاس تھے، میں نے وہ دیے، 4 دعائیں، پورا واقعہ سنایا۔ مالک نا تجسس کی عالم میں کہتا ہے ذرا مجھے بتا تو صحیح 4 دعائیں کروائی کون سی ہیں؟ اب اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا اے مالک سچ پوچھنا، پہلی دعا یہ کروائی ہے اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے۔ مالک نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، فوراً دعا قبول ہوئی، بڑا خوش ہوا۔ مالک کہتا ہے بتا دوسری دعا کون سی کروائی ہے؟ کہتا ہے دوسری دعا یہ کروائی ہے جو 4 روپے 4 درہم دیے ہیں نا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے مالک نے 400 درہم دیے اسے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 4000 درہم اس کے والے کیے،
دوسری دعا بھی قبول ہوگی. مالک کہتا ہے بتا تیسری دعا کون سی کروائی ہے؟ کہتا ہے تیسری دعا ڈر گیا نا کیونکہ اس کا مذہب یہودیت تھا. کہتا ہے سچ پوچھنا مالک، ناراض نہیں ہونا، تیسری دعا یہ کروائی ہے اللہ تجھے کلمہ پاک نصیب کرے، تو رسول پاک کا دین قبول کر لے، تو اسلام قبول کر، مسلمان ہو جا. علماء فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب یہ بات سنی نا اس نے بے ساختہ اس کی زبان پہ کلمہ پاک جاری ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا. مالک کہتا بتا چوتھی دعا، کہتا چوتھی دعا یہ کروائی اللہ میری اور تیری بخشش بھی کرے. مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا دیکھ 3 کام میرے اختیار میں تھے وہ تو میں نے کر دیے، بخشش والا کام میرے اختیار میں نہیں، اب یہ اللہ جانے اس کا رسول جانے. علماء فرماتے ہیں اس بندے کا پہلا دن تھا دین اسلام کے اندر، ساری زندگی کفر کے عالم میں گزری. آج رات کو سویا نا، آج سونے کا انداز ہی رسول پاک کے دین والا تھا. آج چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، نور ایمان سے دل منور ہو چکا تھا. خواب میں کوئی آیا، کسی کہنے والے نے کہا اے بندے جو 3 کام تیرے اختیار میں تھے وہ تو نے کر دیے، جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کرتے ہیں. ہم نے تیری بھی تیرے غلام کی بھی، حضرت منصور بن عمار اور ان کی محفل میں آنے والے سب لوگوں کی بخشش فرما دی. کتنی برکتیں سرکار کے ذکر کی محفل کی. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے دین کا ادب نصیب فرمائے. حضور کی حدیث ہے نا مشکات کے اندر موجود ہے، بخاری شریف میں میرے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں تم مضبوطی سے تھامو گے تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، فلاح پا جاؤ گے. ایک اللہ کا کلام اور ایک نبی پاک کی آل رسول. اب کلام پاک سے میرا اور آپ کا کتنا تعلق ہے؟ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ اترے ہوئے کلام کو کتنی اہمیت ہوتی ہے، کس انداز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں. بعض اوقات یقین کرے کئی بندے سوال پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، پوری نہیں پڑتی، بڑی لاکھوں میں ہزاروں میں تنخواہیں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ یقین کریں ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک صبح نہیں کھلتے. بعض تو ایسے گھر ہیں کہ قرآن پاک ریل کے اندر پڑا ہوا، غلاف بھی اوپر ہے، الماری میں پڑا ہوا، گرد و غبار اوپر پڑ جاتی ہے. یقین کریں کتنے دکھ کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں یار، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. اگر چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتوں کا راج ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنی پڑے گی، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا. اور دوسری چیز نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری آل سے وفا کرو گے تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، تم نجات پا جاؤ گے. اب آئیں مختصر سی چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں. ہم اکثر امام علی مقام کا ذکر سنتے ہیں، جب محرم الحرام بھی آتا ہے ہر مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے شان امام حسین پہ، آپ کی عظمت و شان سنی جاتی ہے. لیکن آئیں یار آپ کی شان سننے سے پہلے نا ہم آپ کے والدین کی شان پہ تو نظر ڈالیں نا. اللہ نے مولا مشکل کشا کو کیسی شان دی، اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیسا کمال عطا فرمایا. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، علماء فرماتے ہیں جب مولا مشکل کشا، توجہ فرمائیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شادی، آپ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا نا، تو کچھ وقت گزر جانے کے بعد، کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد مولا مشکل کشا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا اے فاطمہ تم بتاؤ تم نے ساری زندگی اپنے بابا رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں گزاری ہے، مجھے یہ بتاؤ تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ سوال کیسا تھا؟ تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اللہ کا فاطمہ پہ اتنا کرم ہے، فاطمہ جب آٹا بنانے کے لیے دانوں کو چکی میں ڈالتی ہے نا، چکی کو ایک پھیرا دینے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر دیتی ہے. اب آپ نے پوچھا حضرت صاحب آپ بھی تو میرے آقا کے حضور کے چچا زادہ ہیں، آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ ملا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا، مولا مشکل کشا نے فرماتے ہیں کہ فاطمہ علی پہ اللہ کا اتنا کرم ہے، علی جب گھوڑے کی ایک ریکہ
رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن تلاوت کر دیتا ہے۔ اب یار فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جن کا باپ اتنا بڑا قاری ہوگا، جن کی ماں اتنی بڑی قاریہ ہوگی، ان پاک بدنوں سے، ان پاک پشتوں سے اللہ جو بچہ پیدا فرمائے گا وہ بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے رب کے کلام کی تلاوت فرمائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، مولا مشکل کشا، آپ سے ایک دن ایک یہودی نے سوال کیا، اے علی تم روزانہ 5 بار کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، بتاؤ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ملا عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، مولا مشکل کشا جلال میں آگے فرمایا، رب کعبہ کی قسم علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے، پہلے اللہ کے جلوے دیکھتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی یار عبادت دیکھیں، امام حسن و حسین کے بچپن کا عالم ہے، دونوں بچوں کو سلانے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، سجدہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رب کی بنائی ہوئی رات ختم ہوتی ہے۔ ایک دن عرض کرتی ہے، مولا تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اے اللہ کتنی بڑی رات بنا تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیرا ذکر کر سکے۔ ارے فیصلہ کرے، جن کا باپ اتنا بڑا ساجد ہوگا، سجدے کرنے والا ہوگا، جن کی ماں اتنی بڑی ساجدہ سجدے کرنے والی ہوگی، ان پاک بطنوں سے جس بچے کی آمد ہوگی وہ بھی کرب و بلا کے میدان میں، تپتے ہوئے صحرا میں، تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ کے حضور سجدہ کرے گا۔ ارے کون؟ امام حسین، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اے لوگوں مجھے دین کی خاطر بڑا ستایا گیا، کبھی میں مکہ کی گلیوں سے گزرتا مجھ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، کبھی طائف کے مقام پہ طائف کی وادیوں میں مجھ پر پتھروں کی برسات ہوتی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میں تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس ایک بات کہوں گا، میری آل سے مودت کرتے رہنا۔ رب نے قرآن پاک میں نا الا المحبۃ، محبت کا لفظ نہیں بیان کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ الا المودۃ۔ بھائی محبت کا لفظ سمجھ نہیں آئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ مودت کیا بلا ہے۔ علماء فرماتے ہیں محبت کے اندر کمی آ جاتی ہے، مودت میں کمی پیشی والا نام و نشان ہی نہیں، اور اہل سنت و جماعت تو آل رسول کی مودت کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ علماء نے مثال دی، مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے تو زندہ ہوتی ہے، اسے پانی سے محبت نہیں، اسے پانی سے مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکالے گی یا تڑپ تڑپ کے اپنی آپ کو ختم کر دے گی۔ یہی مثال ان عشاقان رسول کی ہے جو آل رسول کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں۔ ارے کون؟ امام حسین، جن کا لباس جنت سے لے کے جبریل لاتے ہیں، جن کی ناراضگی پہ اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، ارے وہ امام حسین میرے مصطفیٰ سجدے میں جاتے ہیں، امام علی مقام اب میرے آقا کے کندھوں پہ جلوہ فرما ہوتی ہے، حضور کی پشت پہ آتے ہیں، اللہ فرماتا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا۔ ارے آج میرے آقا اپنے نواسے کی وجہ سے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے تو حسین کی تقدیر بھی یہ نعرہ بلند کر رہی ہے، یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ کے دین کو بچانے کے لیے علی اصغر کی حاجت ہوگی، علی اکبر کی قربانی کی حاجت ہوگی، امام مسلم کی حاجت ہوگی، عباس علمدار کی حاجت ہوگی، اس وقت حسین اپنا تن من دن آپ کے دین پہ قربان کر دے گا، لیکن آپ کے دین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دے گا۔ نانا کے پاک دین پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ ارے مسجد میں سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، گھر کی قالین پر سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں کرب و بلا کے میدان میں سجدہ کرنا حسین ابن علی کا کام ہے۔ سجدے تو سبھی نے کیے پر تیرا انوکھا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج کی یار محفل پاک کی رونق یہ صدات کرام ہے، اللہ ہمیں ان صدات کی قدر نصیب فرمائے، ان صدات کی محبت نصیب فرمائے، اور یہ یاد رکھے جو اللہ والوں کے لڑ لگ جاتا ہے نا، یہ ایک عربی گرامر کا اصول ہے،
نکیرہ کی نسبت معرفہ سے ہو جائے تو وہ نکرہ نہیں رہتا، معرفہ بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عام کی نسبت خاص سے ہو جائے نا، وہ عام نہیں، وہ خاص بن جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت شیخ سعدی نے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا، حمام میں جو مٹی تھی نا اس میں گلاب کے پھولوں کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے عالم تخیل میں پوچھا مٹی تیرے اندر تو خوشبو نہیں؟ مٹی کہتی ہے حضرت صاحب بالکل ٹھیک بات ہے، تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا، اس کے پاس پھول تھے گلاب کے تازہ، اس نے میرے اوپر رکھے، تھوڑی دیر گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہ کے اللہ نے مجھے خوشبودار بنا دی ہے۔ شیخ سعدی ہمیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اگر مٹی پھولوں کی صحبت میں رہ کر خوشبودار بن سکتی ہے، ایک نکم اور غافل بندہ کسی ولی کامل کے لڑ لگ جائے اللہ اسے بھی نیکوکار بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سادات کرام کا ادب نصیب فرمائے، سادات کرام کی الفت نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا نہ، فرماتے ہیں الہی بحق کے بڑی فاطمہ کہ بر کولے ایماں کنی خاتمہ۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، لیکن وسیلہ کس کا دیا؟ سیدہ فاطمہ اور ان کے بچوں کا صدقہ، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ خود ہی کہتے ہیں اگر دعوت دم رد کنی ور قبول، اے اللہ اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی، عالم تخیل میں جواب ملا اے شیخ سعدی اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں آل رسول کے وسیلے سے دعا کروں گا، یا اللہ اگر تو نے دعا قبول نہ کی تو منو دست و دامانے آل رسول کا ہاتھ پکڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کتنی شان ہے یار سادات کرام کی۔ اللہ ہمیں سادات کرام کا، اولیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے۔ آخری واقعہ سنتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین بچپن کا عالم ہے، نزہت المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے، دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی، اللہ اکبر، بچپن کا عالم ہے۔ تختیاں لکھنے کے بعد نا اپنی امی جان کی بارگاہ میں آئے، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ کاتب الحسنی والحسینی فی لوحین، امی جان ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہیں، ذرا بتائیں ہم دونوں میں سے رائٹنگ لکھائی کس کی اچھی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے دونوں کی لکھائی کو دیکھا، سوچا کہ کیا فیصلہ کروں؟ فیصلہ پتہ کیا کیا؟ فرمایا لا یحکم بینہما الا علی المرتضی، اے بیٹو آج فیصلہ میں نہیں کروں گی تمہارے باپ کریں گے۔ دونوں بچے اس مرد کلندر کی بارگاہ میں پہنچے جنہیں میرے آقا کے دربار سے لقب باب العلم کا ملا تھا۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ ارے علی کے گھرانے کی تم بات پوچھتے ہو، علی وہ ہیں جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ دونوں شہزادے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں، ابا جان تختیاں لکھی ہیں، خطی احسن، بتائیں لکھائی کس کی اچھی ہے؟ آپ نے پتہ کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے سوچا کہ ان کی ماں نے میری طرف بھیج دیا، میں کیا فیصلہ کروں؟ فرمایا میرا جواب یہ ہے لا یحکم بینہما الا رسول اللہ۔ آج چلے جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، آج نبی پاک علیہ السلام فیصلہ فرمائیں گے تم دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے؟ دونوں شہزادے میرے آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، حضور جلوہ فرما ہے، کسی نے کیا خوب کہا، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ یا رسول اللہ، اے دل نواز نانا جان، دونوں نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں لکھائی کس کی اچھی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کو تو یار اللہ نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے نا، اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی ہمارے آقا کی ذات ہے، لیکن نبی پاک نے پتہ کیا فیصلہ فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہ ان کے باپ نے فیصلہ کیا نہ ان کی ماں نے فیصلہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں میرا فیصلہ اے حسن و حسین یہ ہے لا یحکم بینکما الا جبریل، آج فیصلہ میں نہیں کروں گا، فرشتوں کے استاد حضرت جبریل امین فیصلہ کریں گے۔ فرشتے کو استاد حضرت جبریل جب انہوں نے سنا نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں کون ہوں تو فیصلے کرنے والا، لا یحکم بینکما الا رب العزہ، آج ان بچوں کی تختیوں کا فیصلہ رب کی ذات کرے گی۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ امام سفور نے نزہت المجالس میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل، عرض کی مولا حکم،
اللہ نے فرمایا خذ تفاحۃ من الجنہ، جنت سے ایک سیب توڑو، عرض کی مولا توڑ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سیب کو زمین پہ پھینک دو، عرض کی مولا پھینک دیا ہے۔ اب جب جبریل امین نے جنتی سیب زمین پہ پھینکا، اللہ نے اس سیب سے خطاب فرمایا یا خذ تفاحہ، اے جنتی سیب، وَتْرَخَّا عَلَى اللَّوْحَيْنِ، بالکل برابر دونوں کی تختیوں پہ جا کے گر جانا۔ اللہ سیب کو حکم دے رہا ہے۔ اب وہ سیب آتے آتے مدینہ پاک کی وادیوں میں داخل ہوا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، بالکل برابر دو حصوں میں، ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پہ آ گیا، ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے نوازو، اللہ فرما رہا تم دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ یہ شان ہے یار آل رسول کی، جن کے گھروں کے فیصلے رب کی ذات کرتی ہے۔ اللہ ہمیں آل رسول سے وفا نصیب فرمائے، آل رسول کا ادب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سادات کرام کے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے مطابق احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں آج کی محفل میں دین اسلام کے والے سے، اپنی محفلوں کے ادب کے والے سے عرض کی، اور اس کے بعد چند ایک باتیں آل رسول کی عظمت و شان کے والے سے اس لیے عرض کی ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بنے۔ آپ یقین کریں آج کے پرفتن دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی اولیاء سے نفرتیں کرتے ہیں، اور معاذ اللہ طرح طرح کے پتہ نہیں کس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ان لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر ہی ان کا انجام بھی دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھیں، کس انداز سے ان اللہ والوں نے اپنی زندگیاں گزاری، کس انداز سے ان کی زندگیوں کے دن اور زندگی کی راتیں گزرا کرتی تھی۔ قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام کے عالم میں گزرتی ہیں۔ کامیابی چاہیے نا، قرآن پاک کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ 5 وقت کی نماز ہم سب کے اوپر فرض ہے، کسی امام مسجد کے اوپر فرض نہیں ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے نا، فقہا فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے نعرے لگاتے ہیں ہم، کتنے لگاتے ہیں، لگانے بھی چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن آپ کی سیرت بھی پڑھے۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا میں اللہ سے ملاقات کروں تو کہتا ہے میں نماز پڑھنی شروع کرتا ہوں، نماز رب سے ملاقات کا نام ہے۔ اور جب میرا دل کرتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ملاقات کرے تو کہتا ہے میں قرآن پاک شروع کر دیتا ہوں جو اللہ نے ہمارے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک کی 80 99 آیتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا شروع ہوتی ہیں، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ آج یقین کریں ہمیں ماننا پڑے گا، آج کی محفل میں یہ آخری جملے یار توجہ کریں، یقین کریں ہمارے اندر بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ ہم پورا گھنٹہ بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے من میں جان کے نہیں دیکھا میں کتنے پانی کے اندر ہوں۔ جو بندہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے نا وہ کسی اور کے اوپر نظر نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، حضور کے حدیث ہے جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے رب اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس پر روحانیت محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، جو مختصر سے جملے آپ تک پہنچائے اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔